اور وہ ہمارے محبوب اور ممدوح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی. پچھلے ویک ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اسپیسیفکلی انہوں نے نام لیے بغیر مجھے ایڈریس کیا ہے، اور تھم نیلز جب لگے ہیں بعد میں تو اس میں میری پکچر استعمال ہوئی ہے، جس کے بعد بالکل کنفرم ہو گیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. درس بخاری ہو رہا تھا، ظاہر ہے درس بخاری ہو رہا ہے تو ہمارا ذکر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن بخاری مسلم تو الحمدللہ موجود تھی، لیکن پبلکلی ایک عام آدمی کے ہاتھ میں ہم نے یہ کتابیں پہنچا دی ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی کی جو خدمات ہیں ناسبیت کے خلاف، اہل البیت کا جو مقدمہ انہوں نے لڑا ہے علیہم السلام اجمعین، اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جہاں تک دین تصوف کا معاملہ ہے تو اس میں ان کی تعلیمات صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ویسے آج کل ایک تازہ ویڈیو ان کی تکفیریت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب 150 سال کے اختلافات کو ختم کیا جائے، اور جو بندی بریلوی اختلاف کی جو یہ دیواریں ہیں گرا دی جائیں، تکفیریت کی، ایک دوسرے کو بدعتی کہنے کی، گستاخ رسول کہنے کی، مشرک کہنے کی. کوئی کسی کو کافر، مرتد اور گستاخ رسول بنایا جا رہا ہے، کوئی کسی کو بدعتی اور مشرک بنایا جا رہا ہے. مسلمان بچا کون ہے ہمارے پاس؟ یہ دیواریں گرا دیں. آج آپ اس درس بخاری کے بعد دیواریں گرانے کو تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے. یہ تکفیریت کی دیواریں گرا دیں. میں گرانا چاہتا ہوں. 150 سال بڑا خسارہ ہو گیا. میرا آج اعلان ہے، 150 سال بڑی تباہی ہو گئی بر صغیر پاک و ہند میں. یہ تکفیریت اور تبعیدیت، ایک دوسرے کو بدعتی بنا کے جہنم دھکیلنا، اور ایک دوسرے کو کافر و مشرک بنانا، اور ایک دوسرے کو گستاخ رسول بنا کر جہنمی بنانا، ان دیواروں کو گرا دینے کا اعلان کر رہا ہوں. آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ اعلان کریں اس ڈیکلیریشن میں. ہاتھ اٹھائیں. یہ ڈیکلیریشن ہے آج کا، یہ اعلامیہ ہے. نفرتوں کی دیواروں کو گرا رہا ہوں. امت متحد ہو محبت رسول پر، عشق رسول پر، مطابعت رسول پر، حدیث رسول پر، سنت رسول. بیسیکلی عام لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فرقہ واریت کے خلاف بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم دیوبندیوں کو گستاخ رسول نہیں کہتے، وہ ہمارے شرک کے اوپر آنکھیں بند کر لیں. تو دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس میں وہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے حوالے سے ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں. بھئی رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں، یا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں، یا اشرف تھانوی صاحب کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ان کی صحیح باتیں وہ ٹھیک ہیں، وہ تو کسی کافر کی بھی ہوں تو درست ہے. یہ تو پھر بھی اہل قبلہ اہل کلمہ تھے. اصل ایشو ہے جو انہوں نے عبارتیں کہی ہیں ان کے اوپر اپنا موقف واضح کریں. جن عبارتوں کے اوپر احمد بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے حسام الحرمین کے اندر، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بریلوی جانے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جانے، وہ خود جواب دے لیں گے. میں صرف اس کو اشارتاً اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ شاید کسی کے دماغ میں یہ وسوسہ آئے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو اتنی جرت دکھائی ہے تو انجینئر صاحب اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے. اپریشیٹ اس صورت میں کریں گے جب کفر کو کفر کہا جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے بزرگوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہوں، قبر پرستی پھیلائی ہو، شرک پھیلایا ہو، اور ہم ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں. کو ایگزسٹ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو سارے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، یا ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب ہوں رحمہ اللہ تعالی، ان سب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے بزرگ پکڑ کے رکھو اور کو ایگزسٹ کرو، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. ہمارا موقف یہ ہے کہ اپنے بابوں سے پہلے دستبردار ہونا ہے. سارا فتنہ ان بابوں کا کھڑا کیا ہوا ہے. جب تک آپ ان بابوں سے دستبردار ہو کر اپنی نسبت اس ہستی کے ساتھ مضبوط نہیں کرتے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک اس امت کا کچھ نہیں بننا. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ بات ہے. تو یہ ڈرامہ بازی چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب. اس طرح اتحاد امت کوئی نہیں ہونا. جنہوں نے اس امت کو نقصان پہنچایا ہوا ہے انہیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا ہوگا. اس طرح تماش بینی کرنے سے شاید آپ 2-4 دیوبندیوں کے دل جیت لیں. اوورال نہ بریلویوں نے اس بات کو قبول کرنا ہے، نہ اہل علم نے قبول کرنا ہے. یہ ساری ڈرامہ بازی ہے کہ ٹھیک ہے تم ہماری غلطیوں سے صرف نظر کرو، ہم تمہاری غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں. نہیں،
کہنا یہ چاہیے کہ تمہارے بزرگوں نے بھی غلط کہا، ہمارے بزرگوں نے بھی غلط کہا، ہم بزرگوں کو چھوڑتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس بخاری آج کل ان کا چل رہا ہے، شاید وہ ختم بخاری چل رہا ہے، تو ختم بخاری کے اوپر دین تصوف کا دفاع ہو رہا ہے، بزرگ بابوں کا دفاع ہو رہا ہے، بجائے حدیث رسول کا دفاع ہو، قرآن و سنت کا دفاع ہو، محدثین کا دفاع ہو، بزرگ بابوں کا دفاع جاری ہے۔ اور اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج کل دین تصوف تو ظاہر میں کہہ رہا ہوں، وہ تو اسے دین کی بیسٹ تعبیر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین تصوف کے جو کسٹوڈین ہیں بیسیکلی وہ لوگ دنیا دار ہو چکے ہیں۔ آج کل جو مسندوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ دنیا دار ہیں، اس سے دنیا کما رہے ہیں دین بیچ کر، اسی وجہ سے لوگ متنفر ہیں، اور لوگ جب ان کی عیاشی والی زندگی دیکھتے ہیں تو لوگ وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پرانے بزرگ بھی اسی طریقے سے ہی کرتے ہوں گے۔ بات تو صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے۔ اور یہ بات کہہ رہا کون ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو چٹائی پہ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت۔ جو بندہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل جماعت کے ایجنڈے کے اوپر 8 سے 10 سال پہلے لانچ ہوا 2014 کے دھرنوں میں، 12 لاکھ کا ٹکٹ لے کے آیا تھا وہ، ہاں جی، جہاں باقی لوگ 2 یا 3 لاکھ روپے کا ٹکٹ دے کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ 12 لاکھ والا ٹکٹ لے کے آیا تھا۔ اور یہاں دھرنوں میں اس نے اپنے چہرے سے ٹیشو پیپر کے ذریعے پسینہ پونچھ کر لوگوں کو تبرکن تقسیم کیا تھا۔ یہ ہے دین تصوف۔ اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ فرق ہے۔ دین تصوف کے اندر باپا جانی الیاس قادری صاحب کے موئے عطار تقسیم ہوتے ہیں، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک صحابہ کرام لیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا۔ یہ فرق ہے۔ انہوں نے بخاری مسلم سے احادیث رسول اللہ کی شان میں بیان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بنیاد پہ اپنے بزرگوں کی عزت کروائی، اور اب تو انہوں نے کہا کہ بزرگ بھی سائڈ پہ ہو جائیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، ان ساڑھی باری ہے۔ دیکھیں نا، الیاس قادری صاحب نے عبد القادر جیلانی کو ریٹائر کر دیا، وہ عطاری لکھوا رہے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ۔ شروع میں جب ہم لوگ اٹیچ تھے 90s میں، اس وقت سب لوگ اپنے ساتھ قادری لکھتے تھے، تو ٹھیک ہے، الیاس قادری صاحب کا بھی حق ہے، عبد القادر جیلانی نے بھی تو ریٹائر ہونا ہے۔ عبد القادر جیلانی نے خود جنید بغدادی کو ریٹائر کروا کے تو وہ مسند سنبھالی تھی، اس سے پہلے تصوف کا وہ سلسلہ جنیدیہ کہلاتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری کی کتاب ہے، 465 ہجری میں اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے وہ، یعنی اپنے انجام کو پہنچے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کشف المحجوب میں آپ کو جو تصوف میں 10 گروہ ملیں گے نا اہل سنت کے، ان میں سلسلہ جنیدیہ ہے۔ قادری سلسلہ تو ہے ہی کہیں نہیں ہے، نقشبندی کہیں نہیں ہے، سوروردی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے بابے اس وقت دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے۔ جنیدی سلسلے میں ہی ان کے پڑپوتا مرید ہیں عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں نے اپنا لچ فرائی کرنا ہے اور میرے نام کی نسبت چلے قادری۔ یہ قادر کا جو لفظ ہے وہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے قادری۔ اور اب باپا جانی آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عبد القادر جیلانی نے اتنی یاشی کر لی یار اتنے 100 سال سے، اور میری باری ہے۔ تو یہ عطار، چونکہ عطر فروش ہیں یہ، اور انہوں نے نعتوں میں اپنا تخلص جو ہے وہ عطار رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے عطاری۔ یہ آپ کو جتنے عطاری نظر آ رہے ہیں نا، وہ یہ تاتاری سے نہیں نکلا ہوا، یہ عطار سے نکلا ہوا ہے، عطاری۔ ہاں، ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب، وہ کہتے ہیں جی اسلام کی ہسٹری میں 2 عطار ہوئے ہیں، ایک فرید الدین عطار جس نے وہ تذکرۃ الاولیاء لکھی تھی، جسے منگولوں نے کیا تھا، ہاں، اور آج منگولوں کی اولاد یہاں بیٹھ کے الحمدللہ ہدایت ملنے کے بعد ان سارے بابوں کو ایکسپوز کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور دوسرے عطار وہ کہتے ہیں یہ باپا جانی ہے الیاس قادری صاحب، تو یہ عطاری نسبت انہوں نے اپنی فرائی کر دی بیچ میں۔ تو سب کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے بعد آئیں گے وہ اپنا لچ فرائی کریں گے، اور ان کی دمیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ وہی ایک جو گالیاں دینے والا مفتی ہے، وہ بھی عطاری، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی انجینئر کو اپنا ابا نہیں ملتا، تو میں نے اس کو جواب دیا تھا، اللہ کے بندے ابے تمہارے ہر سینچری میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنیدی ابا جو ہے وہ قادری ابا بن گیا، پھر اس سے رضوی بنا، اب عطاری بن گیا، اب آندہ پتہ نہیں کون سا ابا بنے گا۔ ابے تو تم نے بدلے ہوئے ہیں، ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی
مائیں ہیں. تو دیکھیں 1200 سال میں انہوں نے جو عزت اویل کی تھی, آوازیں لگائی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی لیکن پھینکی بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں. نام لیا اللہ اور اس کے رسول کا, لیکن چندے اکٹھے کیے, جائیدادیں بنائی, اور زندگی یہ گزار رہے ہیں بنو امیہ والی, اور آخرت کہتے ہیں مولا علی والی ہمیں ملے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی. تو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو کس نے لانچ کیا؟ بھائی انجینئر صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا مجھے کس نے لانچ کیا ہے. ہاں, میں تو ایک صوفی سا درویش سا بندہ تھا, ٹھیک ہے جی, مسجد میں جاتا تھا اذانوں سے پہلے اور اشراق پڑھ کے واپس آیا کرتا تھا, مجھے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس طرح کے معاملات کے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا تمہارے اوپر, سیدھی سی بات ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کر دے تو پھر اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. الحمدللہ یہ دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے, یہ تمہارے بزرگوں کے کرتوتوں کی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی انسانوں کے اوپر مسلط کرنا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ جو اتحاد امت کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. البتہ ان کی جو ناسبیت کے خلاف جد و جہد ہے, اسی طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے والے جو خوارج ہیں, جو اس وقت مختلف جہادی تنظیمیں ہم پہ مسلط ہوئی ہیں, جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں, ان کے خلاف جو ان کی کوشش ہے وہ قابل ستائش ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے دین تصوف کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں اور ریسکیو کرنے کے لیے میدان عمل میں دوبارہ اب اس بڑھاپے میں اتر آئے ہیں, اس معاملے میں ہم بالکل انہیں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بجائے یہ کہ وہ اپنی غلطیاں مانتے ہیں, وہ دفاع کر رہے ہیں. ایک تو دفاع کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کسٹوڈین دنیا پرست ہو چکے ہیں اس لیے لوگ متنفر ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سپیکرز ہیں وہ اس قسم کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ جو نہ کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہ قصے عقلاً ثابت ہوتے ہیں, اسے کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ ایسی فضول قسم کی باتیں ہیں کہ ان کا دفاع ممکن ہی نہیں ہے, وہ کرامات ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے لوگ جو اصلی کرامات ہیں ان سے متنفر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصلی کرامات وہ ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان کرتے ہیں. وہ تو ڈاکٹر صاحب آج میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ جو آپ نے کرامات بیان کی ہوئی ہے نا, وہ قرآن و سنت کے کتنے خلاف ہیں, باقی تو چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب نے تو دین تصوف کے حق میں اتنے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ مجھے کئی سنڈیز اپنے ضائع کرنے پڑیں گے جو انہوں نے کرامات بیان کی ہوئی ہیں نا جعلی, ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے. وہ انشاءاللہ میں آج پنجتن پاک کی نسبت سے اینڈ پہ وہ 5 حوالے بھی دوں گا, ان کی انجینئرنگ بھی کروں گا, جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خود ویڈیوز میں بیان کیے ہوئے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑ دیں, باقی تو اوٹ پٹانگ باتیں جو کر رہے ہیں وہ تو چھوڑ دیں آپ, جن کو یہ بھی اوٹ پٹانگ کہتے ہیں. لیکن انہوں نے جو کام ڈالا ہوا ہے ویڈیوز کی شکل میں, توبہ بھی نہیں کی ہوئی. یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی توبہ کر گئے ہیں. اگر توبہ کر گئے تو بتائیں کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ہے. ظاہر ہے دنیا میں ان 10-15 سالوں میں اور تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو آخری عمر میں اب 70+ ہے تو بات سمجھ آ گئی ہے. تبدیلی تو صرف ایک ہے, کیا میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, یہ ہے تبدیلی. تو بتائیں آگے. تو ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ ان کی اپنی ویڈیوز قیامت تک ہانٹ کریں گی کہ جن صوفیاء کے ماننے والوں کو آپ کہانی باز کہہ رہے ہیں نا, ان کے بڑے بزرگ خود آپ ہیں. آپ بھی یہی کہانیاں بیان کرتے رہے, بلکہ بقول مفتی منیب الرحمان صاحب کے حفظہ اللہ تعالی بیان کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. ہاں بالکل تازہ ویڈیوز میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن کا دفاع ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کا پوسٹ مارٹم کر دوں گا. اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ پھر سوشل میڈیا ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ ویڈیو بناتا ہے اور پھر نیٹ پہ چڑھا دیتا ہے, وائرل ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس طرح نہیں لوگ وائرل ہوتے. وائرل ایک ویڈیو ہو سکتی ہے, لیکن کسی شخص کی دعوت حق کا وائرل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک ویڈیو تو چاہت علی خان کی بھی وائرل ہو گئی ہے, اب کدھر ہے وہ؟ ہاں اس طرح ہوتا ہے. ایویں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کوئی بھی کیمرے پہ بیٹھے, اللہ کے بندو تم اتنے بڑے بڑے علماء ہو, تمہارے ماننے والے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, باپا جانی کے ماننے والے ہیں, تم لوگوں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میمز کا مٹیریل تم لوگ پرووائڈ کرتے ہو. وائرل اس طرح نہیں ہوتا. لوگوں کو پتا ہے کیا بات حق ہو رہی ہے. آج کل لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں, انہیں پتا ہے کون سی بات ریفرنس کے ساتھ ہو رہی ہے اور کون سی ہوائی فائر ہو رہے ہیں. تمہارے ہوائی فائر اب نہیں چل رہے تو کہتے ہیں جی وہ کوئی بھی وائرل ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اتنی اس کی لکیر پیٹتا ہے اور بار بار ان بزرگوں کو ڈسکس کرتا ہے, اور وہ سنگولر کے سیگے سے کر رہے ہیں, وہ مجھے ڈسکس کر رہے ہیں, ظاہر نام نہیں لیتے. یہ ان کا شروع سے ایک اصول ہے. باپا جانی کے خلاف پوری انہوں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جس میں طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں, جو انہوں نے
اہل البیت کا دفاع کیا تھا بنو امیہ کے خلاف، اس میں انہوں نے باپا جانی کا نام نہیں لیا، ان کی عادت ہے وہ نام نہیں لیتے، تو کہہ رہے ہیں وہ بار بار کر کے اس نے آج کی ینگ جنریشن کو بزرگوں سے ہی مترفر کروا دیا، اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں آج کل کے بزرگوں کو دیکھ کر اور جھوٹی کرامات سن کر لوگ پرانوں کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی یہی کچھ تھے۔ جناب سوچتے نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ یہی کچھ تھے۔ ہاں، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج جو دعوت حق بلند کر رہے ہیں نا، ہم جن کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں وہ یہی کچھ تھے، یعنی کہ امام مسلم انہوں نے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں بیان کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ میری کتاب پڑھیں اور حق بات تک پہنچے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ختم بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ جی بخاری مسلم تو قیامت تک رہیں گے، قرآن قیامت تک رہیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ ایک حدیث کو انہوں نے مس یوز کیا بخاری مسلم کی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے حوالے سے بھی صحیح شرح بیان کروں گا۔ انہوں نے تو شرح بیان کی نا، شر نکالا اپنے زام سے، ہم اس کی شرح بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم تو قیامت تک رہیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بخاری مسلم سے کچھ نہیں ہوتا، جو علماء بتاتے ہیں نا اس سے ہوتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور علماء کون سے؟ یہ علماء بابے میں چاندے نے جڑے اور تکے جے نچدے ہوئے بابے سٹیج ہوتے، بڑھے بڑھے بابے طاہر القادری صاحب سامنے بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، یہ وہ ابن عربی والا ڈانس کرواتے ہیں، وہ جو ارطغرل غازی والے ڈرامے میں بھی آپ کو انہوں نے پاگل کیا ہوا ہے، مسجدوں کے اندر وہ ایسے ایسے ناچا کودا کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا کوئی طریقہ تھا؟ ابھی تو میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیکچرز کا پوسٹ مارٹم کروں نا، اگر آپ نے نمونہ دیکھنا ہے نا تو رقص لکھے انجینئر محمد علی مرزا، جو انہوں نے رقص کے اوپر دلائل دیے ہیں طاہر القادری صاحب نے قرآن سے۔ اور پھر میں نے جس طریقے سے بتایا کہ قرآن میں تو یہ لکھا تھا، جس طرح اہل تشیع اپنا ماتم قرآن سے نکال لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز کچھ اور تھی، انہوں نے رقص نکالا ہوا ہے۔ وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، آج ٹاپک پھر اور طرف چل پڑے گا، مجھے 15-20 منٹ اس پہ لگ جائیں گے مزید، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے جو یہ قرآن و سنت بھی بیان کرتے ہیں اور کس طرح رزلٹ نکالتے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو رزلٹ نکالنے کی کوشش کی احادیث کو مس یوز کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے سوشل میڈیا کے فتنے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس قسم کے جاہل لوگ آئیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وہ ساری حدیث سے رزلٹ نکال کے اینڈ پہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے چندے مجھے دینے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے عالم ماننا ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، باقی تو یہ کیونکہ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل حق کی بات نہیں کر رہا، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا، اور پھر وہ ظاہر اہل حق تو اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں نا، اور اپنے فرقے کے باقی جو کہانی باز ہیں ان کو تو وہ اہل حق نہیں سمجھتے، یعنی وہ بابا جانی کو تو اہل حق نہیں سمجھتے، ان کو تو وہ جاہل سمجھتے ہیں۔